یہ جو اختلاف رائے ہوتا ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اور لازماً ہوتا ہے. کبھی کبھی ماں اور بیٹی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بھائی بھائی سے اختلاف کر لیتا ہے, باپ بیٹے میں بھی اختلاف ہوتا ہے. تو میاں بیوی کا اختلاف بھی کوئی ایسی بری چیز یا کوئی ایسی ان کامن چیز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ شوہر نے ایک الگ ماحول میں پرورش پائی ہوتی ہے, بیوی کا ماحول الگ ہوتا ہے. جب دو الگ الگ ماحول کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اختلاف تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس اختلاف کو پاٹنا کیسے ہے اور اس اختلاف کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ ہنر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی فرمائی, حضرت علی جو بارات لائے تھے نا اس میں حضرت سلمان فارسی تھے, حضرت عقیل تھے اور خود حضرت علی تھے. بس یہ چھوٹی سی بارات تھی جو حضرت علی لے کر آئے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کو رخصت فرمایا نا تو حضرت علی اپنی اونٹنی لے کر آئے تھے حضرت فاطمہ کو لے جانے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے آئے, کیونکہ حضرت فاطمہ کا نکاح پہلے ہو چکا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے پاس لے گئے. حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا, فاطمہ اپنے خاندان کے سب سے محبوب بندے کو میں نے تمہارے لیے چنا ہے. اور حضرت علی سے کہا, اے علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا. یعنی آپ دیکھیں وہ گھرانہ کون سا ہے, خون کون سا ہے, نسب کیا ہے, نسل کیا ہے, دیکھیں کن ہاتھوں میں پرورش پائی ہے اور کس گھر سے کس گھر میں جا رہے ہیں. حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, سیدۃ النساء ہیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زمین پر ہی مولا علی مشکل کشا ہیں. تو دیکھیں شان دیکھیں دونوں کی. پھر بھی حضور نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا, اس کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس دم کی, پھونک ماری پانی کو. پھر اس پانی کو حضرت علی کے اور حضرت فاطمہ کے سینے پہ چھڑکا اور آپ کے کندھوں پر اور آپ کے بازوؤں پر, اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ ان کو شیطان کے اور نفس کے شر سے بچانا اور ان کو ان کے اکٹھے ہونے میں برکت دینا اور ان کو نفع والی اولاد عطا فرمانا. یعنی وہاں بھی شیطان کے شر کا ڈر ہے. تو پھر آپ میں ہمارے جیسے گھر ادھر کیا نہیں ہوتا. پھر حضور علیہ السلام نے جب یہ تب کیا جب فاطمہ کو گھر سے رخصت کیا. پھر حضرت فاطمہ کو جب گھر بھیج دیا نا, حضرت علی کے گھر بھیجا تو حضرت فاطمہ کے ساتھ 2 عورتیں بھیجی اپنے گھر سے. یہ جو دلہن کے ساتھ جاتی ہے نا ایک عورت, یہ وہاں سے چلی ہے سنت. حضرت رسول اللہ نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ سے کہا فاطمہ کو دلہن بناؤ. تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے, فاطمہ کو دلہن بناؤ. حضرت فاطمہ کو جو دلہن بنایا گیا, یہ بھی اس زمانے کی بھی سنت رسول ہے. پھر حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے ساتھ جب رخصت کیا گیا تو حضور نے 2 عورتیں اپنے گھر سے بھیجی حضرت فاطمہ کے گھر, اور یہ دونوں, ایک ام ایمن تھی میرا خیال ہے اور ایک حضرت اسماء بنت امیس تھی. یہ دونوں عورتیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رخصتی پہ گئیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا میرا انتظار کرنا, میں عشاء پڑھ کے آؤں گا. پھر حضور عشاء پڑھ کے پھر گئے حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر. پھر آپ نے پانی پہ دم کیا. پھر وہ دم کیا ہوا پانی حضرت عائشہ کو فاطمہ کو پلایا اور حضرت فاطمہ سے پھر حضرت علی کو بھی پلایا. پھر دعا کی کہ یا اللہ ان کو برکت دینا اور ان کو وہ یعنی جو بیٹیوں کو بندہ دماد دعا. مجھے چونکہ ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہیں اور ورڈز رسول اللہ کے ہیں اس لیے میں دہراتی نہیں ہوں, لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ پڑھا بھی سنا بھی ہے بہت دفعہ کہ پھر رسول اللہ نے ہاتھ دعا فرمائی, ان کو پانی پلایا دم کر کے, اور یہی نفس اور شیطان کے شر سے بچنے کی دعا تھی. پھر بھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو ملنے گئے تو حضرت فاطمہ گھر میں بڑی اداس تھی. حضور نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ علی مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھ سے ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. حضور علیہ السلام حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے تو حضرت علی مسجد نبوی میں ننگے فرش پر مٹی کے فرش پہ سو رہے تھے, اور مٹی پر کروٹیں لینے کی وجہ سے آپ کے بدن مبارک پر ساری مٹی لگی ہوئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر حضرت علی کو ماری اور کہا قم یا ابا تراب. یہ جو حضرت علی کا لقب ہے نا ابو تراب, یہ تب وہاں ملا تھا حضرت علی کو. اب عربوں میں اس طرح کے خطاب, جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم کسی سے بڑا لاڈ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شونا پیارا, ایسے ہی ابو تراب کا لفظ تھا. حضور نے فرمایا اٹھ مٹی کے باپ, چونکہ مٹی لگی ہوئی تھی نا ساری, تو اس لیے ابو تراب محبت سے فرمایا. اور محبت سے یہ خطاب اس وقت دینے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی میاں بیوی میں لڑائی ہوتی رہتی ہے لیکن میں بیٹی کا سائیڈ نہیں لینے آیا,
مجھے آج بھی تجھ سے ویسا ہی پیار ہے جیسے فاطمہ کے نکاح سے پہلے تجھ سے پیار کرتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر مجھے دونوں جہانوں کی دولتیں بھی مل جاتی نا تو اس وقت مجھے اس لفظ سے زیادہ پیاری نہیں ہونی تھی جو حضور نے مجھے سونا کہا، حضور نے مجھے پیارا کہا، حضور نے مجھے میٹھا کہا، وہ اس لفظ ابو تراب میں تھا۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو گھر لے آئے۔ اب فاطمہ بھی ناراض تھی کسی بات پہ حضرت علی سے، حضرت علی فاطمہ سے ناراض تھے۔ اب حضور نے یہ نہیں پوچھا بھئی تو دس بھئی علی کی ہویا تو فاطمہ تو دس کی ہویا۔ یا ہمارے یہاں جو لوگ صلح کراتے ہیں نا وہ یہ بڑی غلطی کرتے ہیں، چل تو دس ان کی ہویا، وہ جو نہیں جو بھولا ہوا ہوتا ہے وہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ تو چل مرد سے پوچھیں گے اس کی کیتا ہے 10 ذرا، تو وہ بھی بیچارہ نہیں بیچارہ ہوتا، بیوی کی بات ہوتی ہے اب پنچایت میں بیٹھ کے کرو کھولو اور پھر دونوں کی عیب کھلیں اور لوگ تھو کریں۔ حضور نے نہیں پوچھا حضرت علی سے بھی اس نے کیا کیا تھا، نہ فاطمہ سے پوچھا حضرت فاطمہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں بستر بچھا ہوا تھا، آپ لیٹ گئے، ایک طرف حضرت فاطمہ کو لٹا لیا، ایک طرف حضرت علی کو لٹایا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کا بازو اپنی ناف پہ ایسے حضرت علی کا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا، بیٹی کے ہاتھ کے اوپر ادھر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا علی بولو ہماری صلح ہو گئی ہے، فاطمہ کہو ہماری صلح ہو گئی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ہماری صلح ہو گئی ہے، حضرت علی نے کہا ہماری صلح ہو گئی ہے۔ بس حضور اٹھ کے باہر آئے، باہر نکلے، چہرہ بڑا خوش چمک رہا، کوئی صحابی پاس سے ان کا یا رسول اللہ چہرہ انور پہ بڑی خوشی ہے۔ فرمایا علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آیا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اختلاف زندگی کا رنگ ہوتا ہے، یہ حصہ ہوتا ہے، یہ منانا اور یہ روٹنا یہ زندگی کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کو وبال نہیں بنا لینا۔